عمران خان صاحب نے اپنے کیسز کے بارے میں کچھ بتایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ میں میرا نام نہاد ٹرائل کوئی جج نہیں، ایک ISI کا کرنل چلوا رہا ہے جو آرمی چیف عاصم منیر سے ہدایات لیتا ہے. یہ سول نہیں ملٹری ٹرائل ہے. پاکستان میں اس وقت جو بھی ہو رہا ہے عاصم لا کے تحت ہو رہا ہے اور مسلسل آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. مجھ پر 300 سے زائد بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں جن کا میں سامنا کر رہا ہوں اور کوئی ڈیل کیے بغیر عدالتوں سے انصاف لے کر ہی باہر آؤں گا. ہماری جماعت پر ہر طرح کا ظلم ڈھایا گیا. اگر میرٹ پر فیصلہ کیا جائے تو میں اور میری اہلیہ آج ہی رہا ہو جائیں. میرے اور میری اہلیہ بشرا بیگم کے تمام انسانی حقوق پامال ہیں. ہمیں عام قیدیوں والی سہولیات سے بھی محروم رکھا گیا ہے. میری کتابیں تک روک لی جاتی ہیں. 8 ماہ میں صرف ایک بار میری بچوں سے بات کروائی گئی ہے. ججوں کی میرے مقدمات میں کوئی حیثیت نہیں. نہ میرے مقدمات کا ٹرائل جج آزادانہ طور پر کر سکتے ہیں بلکہ ایک کرنل جو کہتا ہے وہی فیصلہ کرتے ہیں. وہ کرنل عاصم منیر کے احکامات پر چلتا ہے. ابھی صرف یہ پیراگراف میں 4-5 دفعہ عاصم منیر کا نام آ گیا. 10 دفعہ سے زیادہ شاید عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کا نام لیا ہے ان ٹویٹس کے اندر. فیملی گئی تھی نا اندر، کوئی اور گیا ہوا تھا تو کبھی باہر نہ آتا نام. میں اپنی تمام پارٹی کو کہتا ہوں کہ آپ سب متحد رہیں. ظلم کا نظام زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا. آپ سب کے لیے لازم ہے کہ میری ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں تاکہ میرے پیغام پر اتحاد قائم رہے. خیبر پختونخوا میں، اچھا یہ ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے کا عمران خان صاحب نے کہا. چند جو بڑے مشہور لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کا میں نے چیک کیا. جنید اکبر صاحب نے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، فیصل امین خان نے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا. یہ علی امین گنڈا پور کے بھائی ہیں. آخر میں عمران خان صاحب کہتے ہیں جی خیبر پختونخوا میں ایک گرینڈ جلسے کا اعلان کیا جائے جس میں پورے ملک سے لوگ شریک ہوں اور اس سیاہ رات کے خلاف کھڑے ہو جائیں. پورے ملک سے عمران خان صاحب نے بلایا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ وہ پہنچے خیبر پختونخوا میں. جو تاریخ اس کے لیے آئی ہے وہ ہفتے کا روز ہوگا اور 27 تاریخ ہوگی جو اب تک تاریخ سامنے آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے. جنید اکبر صاحب نے اس کو ٹویٹ کر کے بتایا کہ قائد عمران خان صاحب کے حکم پر 27 سپتمبر کو پشاور میں تاریخی جلسہ ہوگا. گنڈا پور صاحب نے بھی اس کے لیے درخواست کی ہے لوگوں سے کہ آپ آ جائیں، ہمارے گھر ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. پشاور پہنچے سارے، کسی قسم کی سختی یا رکاوٹ نہیں ہوگی. سب لوگ پشاور میں آئیں اور ایک بڑا بھرپور جلسہ کریں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا یہ جلسہ، کیونکہ کافی مایوسی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے تحریک انصاف میں اور لوگوں کو اب موجودہ جو قیادت ہے لوگوں کو ان سے بھی شکوے ہیں. خاص طور پہ جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کی مقبولیت بہت زیادہ کم ہوئی ہے. اگر وہ کسی جلسے میں کسی جگہ پہ مہمان خصوصی ہے یا مین ان کی ایک تقریر ہے تو اس سے تو بات خراب ہوتی ہے. ہاں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اگر وہاں پہ آئیں یا ان کی وائف موجود ہوتی باہر بشرا بی بی تو شاید صورتحال کچھ اور ہوتی. یا اگر مراد سعید وہاں پہ جلسے میں آ جاتے تو ایک دم پورا خیبر پختونخوا نہیں پورا پاکستان نکل کر آتا. عمران خان صاحب کا انہیں لوگ وفادار ساتھی سمجھتے ہیں. لیکن یہاں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے اب وہ میرے خیال میں قیادت کریں گے اس جلسے کی، تو اب کافی زور لگانا پڑے گا. ماضی سے صورتحال کچھ مختلف ہے، دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس جلسے کو کتنا کامیاب کرتی ہے. ناظرین ایک اور میرے پاس خبر ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. ایمان مظاہری صاحبہ نے ایک درخواست دی تھی، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اور وہ درخواست تھی ہراسمنٹ کمیٹی کو. انہوں نے دی تھی کہ مجھے عدالت میں جو میرے کام کرنے کی جگہ ہے وہاں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب سرفراز ڈوگر صاحب نے مجھے ہراس کیا ہے. اور انہوں نے کہا تھا ایمان مظاہری کے شوہر کو مخاطب ہوتے ہوئے کہ اس کو سمجھا لو، میں نے پکڑ لیا نا تو یہ ایک طرح کی دھمکی تھی. تو انہوں نے کہا جی مجھے ہراس کیا گیا ہے، یہ ہراسمنٹ ہے، میرے کام کرنے کی جگہ پہ مجھے ہراس کیا گیا ہے اور یہ رویہ درست نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک درخواست دی. وہ درخواست جو ہے وہ چلی گئی جو ہراسمنٹ کمیٹی ہے اس کے پاس، اور جو ہراسمنٹ کمیٹی ہے اس کے پاس جب درخواست گئی تو ہراسمنٹ کمیٹی ہی تبدیل ہو گئی. یہ جو تھا نا یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے اور آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کا نظام چل کیسے رہا ہے. ہوا یہ تھا کہ جولائی میں 17 جولائی کو سرفراز ڈوگر صاحب نے ایک کام کیا تھا کہ جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ کو بنایا تھا کمپیٹنٹ اتھارٹی یا سربراہ بنایا تھا اسلام آباد ہراسمنٹ کمیٹی کا. اب انہوں نے جو ہے وہ اس کمیٹی کے اندر سرکولر جاری کر دیا تھا اور اس کمیٹی میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز یہ اس کے اندر شامل تھے. اب اس کمیٹی کے اندر درخواست دے دی ایمان مظاہری صاحبہ نے جو موصول بھی ہو گئی. اب بجائے اس کے کہ یہ کمیٹی اس درخواست کو سنتی اور فیصلہ کرتی
کہ چیف جسٹس کے خلاف کیا ایکشن لینا چاہیے، اور انہوں نے ایک خاتون وکیل کو ہراسمنٹ ان کی ہے۔ اس پہ بہت ساری خواتین نے لکھا بھی، سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی لکھا گیا، بہت ساری جو خاتون وکلا ہیں انہوں نے بھی لیٹرز لکھے، جو بار کونسلز ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر مذمت کی کہ یہ رویہ بہت ہی بدقسمتی ہے جس طرح کا رویہ سرفراز ڈوگر صاحب نے رکھا ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ۔ اب ہوا یہ کہ عدالتیں رات کو بھی کام کرنا شروع ہو گئی۔ گزشتہ رات گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہراسمنٹ کمیٹی کی سربراہ کو تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہ جناب نوٹیفیکیشن ہے، یعنی جولائی کے اندر ان کو بنایا، 17 جولائی کو 2 مہینے سے پہلے تبدیل کر دیا، یعنی کوئی اور ہراسمنٹ کا وہ کیس سنتی یا کچھ بھی ہوتا تو وہ کام چلتا رہتا، کیونکہ چیف جسٹس نے ہراسمنٹ کی ہے۔ اب ان کا معاملہ آیا تو ساتھ ہی دیکھیں نا، طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے، کمزور کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو آئینے میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ ان کی ناک کے نیچے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پہ طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے، کمزور کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ ہراسمنٹ کمیٹی بنائی گئی، ایک خاتون جج کو اس کا سربراہ بنایا گیا، کام چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی ایک بڑی مچھلی اس کے اندر پھنسی، جیسے ہی ایک طاقتور اس کے نرغے میں آیا، جیسے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر، تو اس طاقتور نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ خاتون جج صاحبہ کو اس کمیٹی سے آؤٹ کر دیا۔ اور اب کیا کیا، چیف جسٹس بڑا مسرت کے ساتھ یہ جناب ایک نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، بلکہ اس کا پہلے تو اعلان ہو گیا تھا، نوٹیفیکیشن یہ آ گیا جناب کہ جسٹس سمن رفت کی جگہ پہ جسٹس انعام امین منہاس، یہ 26ویں ترمیم والے جج ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جن ججوں کو لایا گیا ان میں ایک یہ بھی جج ہیں جسٹس انعام امین منہاس، ان کو اب اس کمیٹی کے سربراہ بنا دیا گیا۔ جو پہلے والی خاتون ہے جج، انہیں فارغ کر دیا گیا تاکہ سرفراز ڈوگر صاحب کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔ ایک اور اس میں خبر یہ ہے کہ کیس لگ گیا ہے جی کورٹ نمبر 1 میں۔ کورٹ نمبر 1 چیف جسٹس کا ہی ہوتا ہے، سرفراز ڈوگر صاحب کا، اور اس میں مارنگ بلوچ صاحبہ کا جو پٹیشن ہے ان کا نام ECL سے نکالنے کے لیے وہ اس عدالت میں لگا ہے، اور وکیل کون ہے، ایمان زینب حاضر مزاری، یعنی یہ ایمان مزاری صاحبہ ہی اب یہ کیس جا کے دوبارہ چیف جسٹس کی عدالت میں آئیں گی آج کے دن میں۔ دیکھتے ہیں چیف جسٹس آج ہراساں کرتے ہیں یا ہراساں ہوتے ہیں یا کوئی نیا موقف لیتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان میں رول آف لا کی سچویشن ہے، یہ پاکستان میں آئین کی حالت ہے کہ ایک خاتون کو ہراساں کیا جاتا ہے، وہ بعد میں بات ہی نہیں کر سکتی، اس کے اوپر انصاف ہی نہیں لے سکتی۔ ناظرین، فلڈز کے معاملے پہ آ جائیں تو لگاتار صورتحال ویسی ہے جوں کی توں ہے، بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، فلاحی تنظیموں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، مخیر حضرات کو لگاتار آگے آنے کی ضرورت ہے، سب کو مل کر سیلاب متاثرین کی لگاتار مدد کرنی پڑے گی۔